السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آپ کا لیکچر آج آمدنی اور صرفی خرچ کے تفاعلی رشتے کے بارے میں ہے. آمدنی کا وہ حصہ جو اشیاء ضرورت پر خرچ کیا جاتا ہے، جیسے ہماری ضروریات زندگی، کھانے پینے کی چیزیں، ہم نے ٹریول کرنا ہے، اس ٹائپ کا جو بھی ہماری صرفی ضروریات پہ خرچ ہونے والی رقم ہے وہ صرفی خرچ کہلاتا ہے. انسانی حاجات کی جو براہ راست تسکین کرتی ہیں جو چیزیں، ان پہ آنے والا ہمارا خرچہ صرفی خرچ کہلاتا ہے. آمدنی میں تبدیلی سے صرفی خرچ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے صرفی خرچ آمدنی کا تفاعل بنتا ہے. اور اس کی ایکویشن، ان کا آپس میں ریلیشن ظاہر کرنے کے لیے جو اس کی ایکویشن بنتی ہے وہ C = فنکشن آف Y ہے، جس میں C سے مراد صرفی خرچ ہے اور Y سے مراد آمدنی ہے. صرفی خرچ آمدنی سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے یا اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے. جس شخص کی آمدنی بہت کم ہوگی، اس کی ضروریات زندگی ہی بمشکل اس کی آمدنی میں پوری ہوتی ہوں گی، تو اس کا صرفی خرچ اس کی آمدنی کے برابر ہوگا. جس شخص کی ضروریات زندگی اس کی آمدنی سے پوری نہیں ہوتی، اس کا صرفی خرچ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی آمدنی سے. اسی طرح سے ایسا شخص جو امیر ہے، جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اس کی ضروریات زندگی پہ خرچ ہونے کے بعد بہت ساری رقم بچ جاتی ہے، لہٰذا اس کا صرفی خرچ آمدنی سے کم ہوگا. دو شبی معیشت، جسے 2 سیکٹر اکانومی کہا جاتا ہے، اس میں تفاعل صرف کی معیاری صورت درج ذیل ہوتی ہے. C = C0 + BY. صرفی خرچ C سے ظاہر کیا جاتا ہے اور C0 خود اختیار صرفی خرچ ہے. ترغیب یافتہ صرفی خرچ جو ہے اس کو B کا نام دیا گیا ہے، جو کہ Y کے ساتھ کنیکٹ ہے. اس کو MPC بھی کہتے ہیں، یعنی مختتم ملان صرف. وہ خرچ جس کا انحصار آمدنی پر ہوتا ہے. اور MPC کی قدر ہمیشہ اکائی سے کم ہوتی ہے اور 0 سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے: B > اور = 0 and <= 1. جبکہ خود اختیار صرفی خرچ C0 آمدنی سے لا تعلق ہوتا ہے اور آمدنی کے کم یا زیادہ ہونے سے اس کی قدر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تفاعل صرف کو سمجھنے کے لیے 2 تصورات کی وضاحت ضروری ہے: اوسط ملان صرف اور مختتم ملان صرف. اوسط ملان صرف ایک خاص عرصہ وقت میں آمدنی کے خاص معیار پر جس نسبت سے صرفی خرچ ہوتا ہے، یعنی آمدنی اور صرفی خرچ کی باہمی نسبت کو اوسط ملان صرف کہا جاتا ہے، جسے یوں لکھا جاتا ہے: اوسط ملان صرف برابر ہے صرف / آمدنی. APC = C / Y. C سے مراد صرفی خرچ ہے یا تفاعل صرف ہے اور Y سے مراد آمدنی ہے. مثال آپ کے اس بک میں دی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص کی ماہانہ آمدنی 5,000 روپے ہو، اس کا صرفی خرچ 4,000 روپے ہو، تو اوسط ملان صرف 4,000 یعنی C کو آپ 5,000 اس کی آمدنی پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو اس کا جو تفاعل صرف یا اوسط ملان صرف نکل آئے گا، جو 0.8 ہے. اس کے بعد اس کی ایک دوسری اصطلاح ہے مختتم ملان صرف. مختتم ملان صرف آمدنی میں تبدیلی اور اس کے جواب میں ہونے والی صرف میں تبدیلی کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی آمدنی اگر کم یا زیادہ ہو جائے تو اس سے صرفی خرچ میں کس نسبت سے یا کس تناسب سے تبدیلی آتی ہے. MPC = یعنی مختتم ملان صرف برابر ہوگا ڈیل C / ڈیل Y. ڈیلٹا C کو ہم صرف میں تبدیلی کا نام دیتے ہیں اور آمدنی میں تبدیلی کے لیے ڈیلٹا Y کی علامت استعمال کی جاتی ہے. اب اگر کسی شخص کی ماہانہ آمدنی 500 روپے کا اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافہ شدہ آمدنی میں سے وہ 400 روپے اپنی ضروریات زندگی پہ خرچ کر دے، تو اس کا مختتم ملان صرف جو ڈیلٹا C اس کے صرف میں تبدیلی تھی وہ 400 کے برابر تھی، اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ڈیلٹا Y کے ساتھ جو اس کی آمدنی کی تبدیلی تھی، تو جواب اس کا 0.8 MPC نکل آئے گا.
اگرچہ آمدنی بڑھنے پر صرفی خرچ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تاہم صرفی خرچ میں اضافے کی شرح آمدنی میں اضافے کی نسبت کم ہوتی ہے، لہٰذا اوسط میلان صرف اور مختتم میلان صرف گرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ اپنی بنیادی ضروریات پہلی آمدنی میں بھی پوری کر رہا ہوتا ہے، پھر جیسے اس کی آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ ہر بڑھی ہوئی آمدنی میں سے رقم زیادہ خرچ ضرور کرے گا، لیکن اس نسبت سے اس کے خرچ میں اضافہ نہیں ہوگا جس نسبت سے اس کی آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اوسط میلان صرف اور مختتم میلان صرف گرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آپ کا ٹاپک ہے آمدنی کا بچت کے ساتھ کیا تفاعلی رشتہ ہے۔ آمدنی اور بچت کا تفاعلی رشتہ۔ بچت آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ضروریات زندگی پہ خرچ ہونے سے رقم بچ جاتی ہے۔ بچت برابر آمدنی مائنس صرفی خرچ، S=Y-C۔ آمدنی کی جو ہماری ایکویشن بنتی ہے، یعنی ایک شخص اپنی آمدنی کو دو حصوں میں تبدیل کر لیتا ہے، وہ اس کی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ وہ خرچ کر لے گا، Y=C+S۔ اس کی وضاحت میں کر رہی ہوں۔ جب ایکویشن آپ کی بنے گی Y=C+S، تو آمدنی کا اس نے کچھ حصہ خرچ کر لیا اپنی ضروریات زندگی پہ، اور باقی جو خرچ ہونے سے رہ گیا وہ اس نے بچا لیا، سیو کر لیا۔ تو جب ہم سیونگ معلوم کریں گے تو اس صورت میں ہمارا جو C ہے وہ Y والی سائڈ پہ چلا جائے گا، تو اس صورت میں آپ کی ایکویشن یہ بن جائے گی S=Y-C۔ چونکہ بچت کا انحصار آمدنی پر ہوتا ہے، لہٰذا بچت آمدنی کا تفاعل بنتی ہے، S=Y۔ قومی آمدنی میں اضافے سے قومی سطح پر بچتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور قومی آمدنی میں کمی سے بچتیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تفاعل بچت چونکہ تفاعل صرف کے الٹ ہوتا ہے، یعنی تفاعل صرف کے الٹ ہم کیسے کہ جو رقم خرچ ہو گئی ظاہر ہے وہ بچ نہیں سکتی، اس لیے اس کی معیاری صورت درج ذیل بنتی ہے، S=-00+1-BY۔ بچت کرنے کے لیے دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک بچت کرنے کا ارادہ اور دوسرا بچت کرنے کی قوت۔ ارادے کا مطلب، اب ایک انسان جو اپنی رقم کو بچانا چاہتا ہے اس کے اندر بچانے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے پاس قوت بھی ہونی چاہیے۔ اس کی وضاحت آپ کو ایک مثال سے کرتی ہوں کہ اگر کوئی بہت ہی غریب شخص ہے جو اپنی 1,00,000 روپے سیونگ کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ غریب ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپے ہوگا تو وہ بچائے گا، اس کے پاس پاور، طاقت ہی نہیں ہے، یعنی بچت کرنے کی قوت ہی نہیں ہے اس کی، تو وہ کس طرح سے بچت کر سکے گا۔ اور دوسری مثال یہ کہ ایک شخص بہت مالدار ہے اور وہ چاہے تو وہ 10,00,000 روپے بھی بچا سکتا ہے، لیکن جب اس کا بچت کرنے کی اس کے پاس قوت تو ہے مگر اس کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ فضول خرچ ہے، وہ اپنی آمدنی کو فضول خرچی میں اڑا دیتا ہے، تو جب وہ ارادہ نہیں کرے گا تب بھی وہ بچت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچت کرنے کے لیے دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک بچت کرنے کا ارادہ اور دوسرا بچت کرنے کی طاقت یا قوت۔ ارادہ جو ہے بچت کرنے کا، اس کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، مثلاً ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں پروفیسر کینز نے، جو ڈاکٹر کینز تھا، اس نے پیش کیے تھے کہ لوگ اپنی رقم کو کیوں بچاتے ہیں، کیوں بچانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی بھی ناگہانی حالات انسان کے اوپر آ سکتے ہیں، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی اس کو مستقبل میں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کے لیے وہ سیو کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، مستقبل میں پیش آنے والی ضروریات کے لیے، بڑھاپے کے لیے وہ کچھ رقم بچا لیتا ہے کہ کل کو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس وقت یہ میرا سہارا، یہ پیسہ، میرا بچت میرا سہارا بنے گی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی شخص اس وجہ سے بچاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی انویسٹمنٹ کرے جس کے لیے وہ کچھ پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ پھر ہے
کسی نے حج کے لیے یا مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانے کے لیے وہ کچھ پیسہ بچانے کا ارادہ کرتا ہے، اور سماجی وقار اور شہرت کا حصول کسی کا مقصد ہوتا ہے، جبکہ بچت کرنے کی قوت کا دارومدار کس بات پر ہے کہ آمدنی اور خرچ میں فرق ہو، یعنی آمدنی زیادہ ہو خرچ کی نسبت۔ دوسرا، ملک میں امن امان ہونا چاہیے، تبھی وہ کما پائے گا رقم اور اس میں سے سیو کر سکے گا۔ ٹیکسوں کا نظام اچھا ہونا چاہیے جس سے کہ عوام پریشان نہ ہو۔ نظام زر مضبوط ہونا چاہیے، یعنی آپ کا بینکاری نظام جتنا بھی زر سے ریلیٹڈ نظام ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے۔ بینکاری کا نظام آپ کا بہترین ہونا چاہیے۔ ذرائع نقل و حمل، رسل و رسائل ترقی یافتہ ہونے چاہیے، قدرتی وسائل موجود ہوں۔ بچت کی اسکیموں کے فروغ اور شرح سود میں اضافے پر ہوتا ہے بچت کی اسکیموں کا۔ تفاعل بچت کو سمجھنے کے لیے دو تصورات کی وضاحت ضروری ہے، ایک اوسط ملانے بچت اور دوسرا ہے مختصر ملانے بچت۔ اوسط ملانے بچت سے مراد ایک خاص عرصہ وقت میں آمدنی اور بچت کی باہمی نسبت لی جاتی ہے، یعنی آمدنی کے ایک خاص معیار پر کتنا حصہ بچایا جاتا ہے۔ بس اوسط ملانے بچت برابر ہوگا، بچت کو تقسیم کر دیں گے آمدنی پر، APS = S/Y۔ APS اوسط ملانے بچت کو، ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو کو ظاہر کرتا ہے، S بچت کو اور Y آمدنی کو۔ اگر ایک شخص اپنی 5,000 روپے ماہانہ آمدنی میں سے 4,000 روپے خرچ کر دے تو اس کی بچت جو ہے وہ 1,000 روپے ہوگی، اور اوسط ملانے بچت 1,000 / 5,000 = 0.2 ہوگی۔ اوسط ملانے صرف اور اوسط ملانے بچت کا مجموعہ اکائی کے برابر ہوتا ہے، یعنی جس قدر اس کی آمدنی ہوتی ہے وہ اس کے برابر آ جاتا ہے۔ APC + APS = 1۔ اور اگر APS معلوم کرنا ہو APC سے تو APS = 1 - MPC آپ کر لیں گے، کیونکہ APC کر لیں گے، APC آپ کا دوسری سائڈ پہ جا کے اکائی میں سے مائنس ہو جائے گا، اور اسی طرح سے اگر آپ APC معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس APS موجود ہے تو پھر آپ APC = 1 - APS کریں گے، کیونکہ APS دوسری سائڈ پہ جا کے 1 میں سے مائنس ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے دوسرا پوائنٹ کہ مختتم ملانے بچت۔ مختتم ملانے بچت MPS سے مراد تبدیل شدہ آمدنی اور تبدیل شدہ بچت کی باہمی نسبت لی جاتی ہے۔ مختتم ملانے بچت MPS مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو کس کے برابر ہوگا، = ΔS / ΔY۔ ΔS بچت میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے اور ΔY آمدنی میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح سے APC اور APS کو جمع کریں تو اکائی کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے MPC اور MPS کو جب آپ جمع کریں گے تو بھی اکائی کے برابر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس MPS ہے، آپ MPC نکالنا چاہتے ہیں تو MPC = 1 - MPS، اور اگر آپ کے پاس MPC موجود ہے اور آپ MPS نکالنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں MPS = 1 - MPC، اس فارمولے سے آپ MPS معلوم کر سکیں گے۔ اگر کسی شخص کی ماہانہ آمدنی 500 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ΔY اس کا 500 ہے اور اس میں سے وہ 400 روپے شاید ضرورت پر خرچ کر دے تو بچت میں تبدیلی 100 روپے کے برابر ہوگی، کیونکہ اس نے 100 روپے بڑی ہوئی آمدنی میں سے بچایا ہے، اور ΔS اس کا مطلب اس کا 100 ہے۔ تو مختتم ملانے بچت MPS = ΔS / ΔY، 100 / 500 = 0.2۔ چونکہ آمدنی بڑھنے پر بچتوں میں اضافہ زیادہ نسبت سے ہوتا ہے، لہٰذا اوسط ملانے بچت APS اور مختتم ملانے بچت MPS بڑھتے چلے جاتے ہیں۔